اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، آج کا دن تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی عظیم دن ہے۔ ایسا دن ہے کہ جس دن کو میرے پیارے رب نے قرآن کریم فرقان مجید میں یوم فرقان کا لقب عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فرمایا کہ اور ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن جس روز آمنے سامنے ہوئے دو لشکر۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے محبوب تحقیق بے شک ہم نے مدد کی تھی تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی میدان بدر میں اس حال میں کہ تم بے سر و ساما تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے، مکہ سے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال 2 ہجری 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کا دن، اس دن معرکہ بدر غزوہ بدر پیش آیا۔ اور تاریخ اسلام میں یہ وہ معرکہ ہے کہ جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی اور پہلا مقابلہ ہوا۔ اس میں فرزندان اسلام کی تعداد کفر کے لشکر کے سامنے بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام کی قیادت میں بدر میں جو صحابہ اکرام موجود تھے اور اس کے مقابلے میں جو کفار مکہ موجود تھے، ان کی تعداد کو اہل سیر نے احادیث کے اندر اور اسی طرح تاریخ کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی قیادت حضور نبی اکرم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس فرما رہے تھے، اور مسلمانوں کی جو کل تعداد تھی وہ 313 تھی۔ کتنی تھی؟ 313 کل مسلمانوں کی تعداد تھی، اور ان 313 کے پاس 2 جنگی گھوڑے تھے۔ کتنے تھے؟ ٹوٹل 2 جنگی گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور 6 زرہیں تھیں، اور لوہے کی جنگی لباس، اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ مسلمانوں کا ٹوٹل جو ہے وہ اسلحہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تاریخ اسلام کا اسے سب سے بڑا معرکہ قرار دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جو لشکر کفار تھا ان کی تعداد 1000 تھی۔ کتنی تھی؟ اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس
صرف 2 گھوڑے تھے. کتنے گھوڑے تھے؟ اور کفار کے پاس 100 گھوڑا تھا. 100 گھوڑا تھا کفار کے پاس اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے. اور مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے اور کفار کے پاس 700 اونٹ تھے. اور 700 اونٹ جو تھے وہ مع ساز و سامان تھے، اس کے اوپر جنگی ساز و سامان تھا، ان کے کھانے پینے کے ساری انتظامات موجود تھے. ان کو یعنی وہ اس دور کے سمجھ لے ایک سپر طاقت بن کر سامنے آئے تھے. اور کثیر تعداد میں آلات حرب، جنگی مال و متاع تھا. اور پھر کفار مکہ کا یہ جو 1000 کا لشکر تھا، انہوں نے پہلے بدر کے مقام پر پہنچ کر بدر میں جو پانی کا کنواں تھا اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اور جو بلند پہاڑی تھی اور بلند جگہ تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے خیمے ڈال دیے. اور جب نبی علیہ السلام کفار مکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کا 313 کا لشکر لے کر جب وہاں پہنچے تو پانی کے اوپر بھی کفار قبضہ کر چکے تھے، اور جو پکی زمین تھی اس کے اوپر قبضہ کر چکے تھے. تو مسلمانوں کے حصے میں بدر کا وہ مقام آیا کہ ریتلی زمین تھی اور پانی موجود نہ تھا. تو نبی علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا وہاں پر، اور حضور علیہ السلام کا جو خیمہ تھا اس کا نام تھا عریش. کیا تھا؟ آج بھی جو لوگ حرمین طیبین گئے اور جن کو بدر میں جانے کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بدر گیا ہوں اور میں نے پورے بدر کے اوپر جا کر وہاں بدر کے میدان کے اندر ایک پروگرام کیا ہے. تو آج بھی وہاں پر جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جس کا نام عریش تھا، وہاں پر آج بھی ایک عظیم و شان مسجد عریش بنی ہوئی ہے. سفید گنبد ہیں اس کے اوپر اور بڑے بڑے مینار ہیں، بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے مسجد عریش کے نام سے. سرکار کے خیمے کا نام عریش تھا اور اسی جگہ پہ جہاں سرکار کا خیمہ تھا وہاں آج مسجد قائم ہے. اچھا، اب جب کفار کی تعداد بھی زیادہ، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی موجود اور ان کے پاس ہر قسم کی جنگ کی تیاری کے جناب اسباب موجود، اب جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن، بدر کے میدان میں، غزوہ بدر میں خداوند قدوس نے مسلمانوں کی مدد کی. اور وہ مدد کیسے ہوئی؟ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عریش خیمے کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، صحابہ اکرام ریت والی زمین پر کھڑے تھے اور تپتے ہوئے ریت پر کھڑے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ خیمے کے اوپر دربان کی ڈیوٹی حضرت ابوبکر صدیق دے رہے تھے حضور کی حفاظت کے لیے. اور حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام عریش خیمے کے اندر بیٹھے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. اور حضور کی دعا یہ تھی کہ بار الہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کی تعداد صرف 313 ہے، آج اگر ان کو فتح نہ ہوئی تو اللہ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اے میرے رب، تو نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، مدد کا وعدہ کیا ہے. آج تیرا حبیب اس کھلے آسمان تلے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، ہم نے ہجرت بھی برداشت کر لی ہے، ہم نے تکلیفیں بھی برداشت کر لی ہیں، بار الہ یہ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، ہم پر اپنی مدد نازل فرما، ہم پر کرم نازل فرما. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ سرکار اس قدر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کیا جو چادر مبارک آپ کے کندھے سے نیچے اتر گئی اور حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ سرکار کی یہ کیفیت دیکھ کے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا رب آپ کی ضرور مدد کرے گا.
اور جس انداز سے آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، کہتے ہیں کہ میرے دل کر رہا تھا کہ میں سرکار کو سہارا دوں، اس حد تک حضور کے آنسو بہ رہے تھے۔ تو بس تھوڑی دیر تھی، حضور کی آنکھیں بند ہیں، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا ہوا ہے۔ تو سرکار تھوڑی دیر گزری، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے بڑی عجیب و غریب کیفیت دیکھی کہ وہ آنکھیں جو آنسوؤں سے تر تھیں، وہ چہرہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کے لیے آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب کیفیت میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ چند لمحے گزرے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دعا کے دوران اللہ کے پیارے حبیب لبیب کی آنکھیں بند تھیں، آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے، اور مکمل اپنے رب کے ذکر اور اس کی دعا اور اس کے تصور کے اندر گم تھے۔ حضور علیہ السلام دنیا سے بالکل بیگانہ ہو کر اپنے رب کی طرف گم تھے۔ تو کہتے ہیں اسی کیفیت میں نے دیکھا کہ آنسو تو چل رہے ہیں، تو میں نے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ سرکار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، حضور کے ہونٹوں پر کیا آئی؟ مسکراہٹ آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا، اور حضور علیہ السلام نے دعا کو کمپلیٹ کیا، سجدہ شکر ادا کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اب تمہیں خوشخبری ہو کہ رب کی طرف سے نصرت کا وعدہ آ گیا ہے، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی مدد کیسے کی؟ قرآن کریم فرقان مجید اس منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی مدد بدر والوں پر کیا ہوئی؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی نا، تو بڑی تیز دھوپ تھی، اور بڑا ایک شام کا وقت تھا اور گرمی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریت نیچے تپی ہوئی تھی، اور ریت اتنی تھی کہ ہم چل نہیں سکتے تھے، اس کے اندر قدم پھنس جاتے تھے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا جو مدد نازل ہوئی وہ کیا ہوئی کہ ایک دم آسمان کے اوپر بادل آ گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی، اور جب تیز ہوا چلی نا تو حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں موجود تھے، اتنی تیز آندھی آئی، اتنی تیز ہوا آئی کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے جو ریت تھی نا، وہ ریت اڑتی ہوئی جا کر کفار کے لشکر کے اوپر پڑی۔ کیا ہوئی؟ یہ خدا کی طرف سے پہلی مدد تھی کہ جو مسلمان کی طرف جو ریتلی زمین تھی، وہاں سے ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا آئی، طوفان آیا، وہ ریت اڑی، اور بالکل ایک وہ ساری مٹی جا کر کفار کے لشکر کے اوپر پڑی، اور کفار کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی پڑی، اور سارے سب کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کی چیخیں نکل گئیں، اور ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کا جتنے خیمے لگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے خیمے اڑ گئے، اور مسلمانوں کے خیمے باقی ہیں۔ ہوا وہاں سے اٹھ رہی ہے، ریت وہاں سے اٹھ رہا ہے، مسلمانوں کے خیمے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ عریش، اور یہ سارے کے سارے سلامت ہیں، اور کفار کے خیمے جڑوں سے اکھڑ گئے، اور وہ جتنی ریت ادھر سے اڑی تھی وہ ریت جناب جا کے ان کی آنکھوں کے اندر پڑی، اور سب کے سب اندھے ہو گئے، ان کی چیخیں نکل گئی۔ اور پھر کہتے ہیں جب وہ سارے ان کے جانور بھاگنا شروع ہو گئے، گھوڑے بھاگنا شروع ہو گئے، اونٹ بھاگنا شروع ہو گئے، خیمے الٹے پڑ گئے، ایسا طوفان اور ایسا ریت کی ایک آندھی آئی، اور کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، چیخ و پکار ان کی طرف سے جاری تھی، تو اللہ کی طرف سے پھر بارش نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ بارش نازل ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ سب سے پہلے تو بارش کا پانی ایک تالاب بناؤ، اور تالاب کے اندر یہ جو بارش کا پانی ہے اس کو جمع کرو، کیونکہ کفار نے پانی کے کنویں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک تالاب بناؤ، یہ خدا کی طرف سے پہلی مدد ہے، اور یہ بارش کا پانی جمع کیا۔ جب ریت کے اوپر کہہ رہے ہیں بارش کا پانی جمع ہوا نا، تالاب بنایا، صحابہ اکرام نے، بھر گیا تالاب۔ تو کہتے ہیں وہ ریت سے پانی اس طرح خوبصورت چمک کے نظر آ رہا تھا کہ بالکل صاف پانی تھا، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور اتنا پیارا اور میٹھا پانی تھا، اور اس کے برعکس جو کفار کے پاس کنواں تھا اس میں سے کارا پانی آ رہا تھا۔ اچھا، جب بارش نازل ہوئی
تو جو مسلمان کے خیمے چونکہ ریت کے اوپر تھے تو ریت کے اوپر جب بارش پڑی تو ریت جم گیا، زمین سخت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ زمین سخت ہو گئی. بارش اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی، مسلمانوں نے پانی جمع کر دیا، اور دوسری طرف جو کفار نے جو پہاڑی کے اوپر اور سخت جگہ پر جو انہوں نے خیمے لگائے تھے، ایک تو خیمے ان کے اڑ گئے، دوسرا بارش کی وجہ سے انہوں نے جہاں جہاں خیمے لگائے ہوئے تھے وہ سارے کا سارا کیچڑ بن گیا. 1000 کا لشکر کفار کا گھٹنوں تک کیچڑ کے اندر ڈوبا ہوا تھا. خیمے ان کے اکھڑ چکے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اتنے میں رات پڑ گئی. کیا ہوگی؟ جب رات پڑی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ایسا سکون نازل ہوا، ایسا سکون نازل ہوا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اس دن ہمیں اتنی رات کو نیند آئی، اتنی نیند آئی، اتنی نیند آئی، اور اتنا سکون ملا کہ ہمیں زندگی میں کبھی ایسا آرام نہیں ملا. یہ پتہ چل رہا تھا کہ ہم ریشم کے بستروں کے اوپر سو رہے تھے. اچھا، مسلمانوں کے اوپر اللہ نے سکینہ نازل فرمائی. قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے ان پر کیا مدد کے ساتھ سکینہ نازل ہے. سکینہ کیا تھی؟ وہ خدا کی طرف سے ایک سکون تھا، اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی، خدا کی طرف سے ایک اطمینان قلب تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. تو کہتے ہیں ہم پوری رات ہم نے مکمل نیند پوری کی، اور کفار کی آنکھوں میں جو مٹی گئی ہوئی تھی اور کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے، پوری رات ایک کافر بھی اس رات کو سو نہیں سکا. یہ خدا کی طرف سے پہلی مدد تھی جو اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. خداوند قدوس نے مسلمانوں کے لیے بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی. پہلی مدد کیا تھی؟ بارش. دوسری مدد کیا تھی کہ بارش کی وجہ سے ریت جم گیا. اور تیسری مدد کیا تھی؟ تیسری مدد یہ تھی کہ مسلمانوں نے پانی جمع کر دیا. اور چوتھی مدد یہ نازل ہوئی کہ خدا کی طرف سے ان پر سکون نازل ہو گیا، اور پوری رات جن صحابہ نے دوسرے دن جنگ کرنی تھی وہ پوری رات بڑے آرام اور اطمینان سے سوئے رہے. اور صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو کہتے ہیں ہم بالکل فریش تھے. اور جس وہ تالاب پانی کا بھرا ہوا تھا اور سبز پانی اور بالکل صاف شفاف پانی، اور اس میں سے خوشبو آ رہے تھے، گویا کہ یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ جنت کی کسی نہر کا رخ خداوند قدوس نے میدان بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب بدر کے خیموں کی طرف کر دیا تھا. اور ایسی بہت ساری احادیث ملتی ہیں. مثلا ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت والی شب غار ثور میں پہنچا نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے غار کی صفائی کی، حضور اندر تشریف لائے، اور جہاں غار کے اندر ابھی بیٹھے ہی تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کیونکہ میں نیچے پہاڑی سے حضور کو کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، پھر پہاڑی کے اندر گئے، لمبا سفر طے کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے چہرہ بالکل کو متغیر ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرے صدیق کیا بات ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، پیاس کی وجہ سے گلا کیا ہو گیا ہے؟ خشک ہو گیا ہے. یہ ہجرت کی شب غار ثور کا واقعہ خود حضرت ابوبکر صدیق اس کو بیان کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر کو سامنے چلے جاؤ، وہ غار کے کونے میں پانی رکھا ہے، پی لو. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ سامنے چلے جاؤ، غار میں پانی رکھا ہے، پی لو، تو آپ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے پوری غار کی خود صفائی کی تھی، وہاں تو کوئی پانی تھا ہی نہیں، لیکن چونکہ سرکار نے فرما دیا تھا کہ وہ پانی رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے سوال نہیں کیا، میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی برتن ہے اور ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ آ رہا ہے، اور اس پر وہ پانی اس برتن کے اندر گر رہا ہے، اور وہ برتن پانی کا بھرا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ صفائی کے دوران میں نے وہ نہیں دیکھا تھا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کے اس برتن کو اٹھایا، اس کو اٹھا کر میں سرکار کی طرف بڑھا کہ حضور کو پیش کروں، تو حضور نے اشارہ کیا رک جاؤ، ابو بکر یہ پانی تمہارے لیے ہے، پیو. کیا فرمایا ابو بکر؟ یہ پانی تمہارے لیے ہے، پیو.
حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کے حکم کے مطابق دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کر اس پانی کو پینا شروع کیا. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں نے ایسا مزیدار مشروب زندگی میں پہلے نہیں پیا تھا. کہتے ہیں کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. کہتے ہیں میں نے پیا، حضور نے اشارہ کیا ابو بکر اور پیو. کہتے ہیں میں نے پھر پیا، سرکار نے فرمایا اور پیو. کہتے ہیں میں نے پھر پیا، حضور نے فرمایا اور پیو. حتیٰ کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تھے حلق تک پہنچ گیا ہے پانی. سرکار نے فرمایا اس برتن کو واپس وہیں رکھو. جب کہتے ہیں برتن وہیں رکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نے غار کی صفائی کی تھی تو یہاں تو پانی موجود نہیں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یار میرے صدیق تو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے میری حفاظت کر رہا ہے نا. تو نے مجھے کندھوں پر اٹھا کر لایا ہے نا اس پہاڑی کے اوپر، اس غار میں مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے کر آیا ہے نا. اے میرے صدیق جو ہے تو میری خدمت میں اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بلکہ اپنی جان کو بھی میرے اوپر قربان کر چکا ہے نا. تو جب تم نے کہا نا پیاس لگی ہوئی ہے تو جنت الفردوس نہر پر متعین فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ غار میں پانی پہنچاؤ، ابو بکر کو پیاس لگی ہوئی ہے. اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے لیے جنت سے خدا نے مشروب بھیجا ہے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم بارش ہوئی اور ہم نے جو تالاب بنایا اور بدر کے دن اس تالاب کے اندر جو پانی جمع ہوا وہ بالکل صاف تھا، شفاف تھا، میٹھا تھا، خوشبودار تھا اور اتنا مزے کا پانی تھا کہ ہم نے کبھی زندگی میں ایسا پانی نہیں پیا. یہ پہلی مدد تھی خدا کی طرف سے جو اصحاب بدر کو پہنچی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے صبح جب ہم اٹھے تو ہماری نیند بھی پوری تھی، سارے صحابہ فرش ہو چکے تھے، صحابہ اکرام بالکل جناب تیار ہوئے، حضور نے صف بندی کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سرکار نے صحابہ سے کہا کہ خدا پہ بھروسہ کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے دفاع کے لیے پیش کر دو، خدا تمہاری مدد کرے گا. پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جب جنگ ہوئی بدر کے مقام کے اوپر تو پھر کیا ہوا؟ اس کو اہل سیر نے اور احادیث کے اندر آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مدد فراہم کی ہے وہ مدد کیا ہوئی کہ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب جنگ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی نا، ایک طرف 1000 کا کفار کا لشکر تھا، تلواریں تھی، تیر تھے، نیزے تھے، جنگی گھوڑے تھے اور سب کچھ ایک اس دور کی سپر پاور بن کر وہ آئے تھے. تو فرمایا جب جنگ شروع ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا. پہلی فرشتوں کی جو کھیپ آئی ہے وہ 1000 فرشتے تھے، دوسری فرشتوں کی کھیپ آئی ہے وہ 3000 ہو گئے اور تیسری فرشتوں کی جو کھیپ آئی ہے وہ 5000 ہو گئے اور فرشتوں کے لشکر کی قیادت حضرت جبریل خود کر رہے تھے. فرشتوں کی بات صحابہ اکرام نے ان کی زیارت کی ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے زرد اور سفید اور کالے امامے پہنے ہوئے تھے اور ایک گھوڑے کی طرح ہوا کا ایک گھوڑا آتا تھا ان کے ہاتھ میں، کچھ ایسے تھے جس کفار کو جو ہے وہ فرشتوں کا وہ کوڑا لگتا نا تو ان کی پیشانیوں کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر داغ پڑ جاتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پر پھر فتح عطا فرمائی اور اس فتح میں کیا ہوا، اس نصرت کے اندر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ لڑائی لڑی. اس لڑائی کے اندر شہدائے بدر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے، جو شرکائے بدر تھے وہ 313 تھے. جو صحابہ اکرام اس اسلام کے دفاع کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کی تعداد 14 تھی. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14. دوسری طرف کفار کے جو کفار قتل کیے گئے ان کی تعداد 70 تھی. 70 کفار مارے گئے اور کفار کے بڑے بڑے سردار اس کے اندر مارے گئے، بڑے بڑے سردار کفار کے مارے گئے. 70 کفار کو واصل جہنم کیا گیا، 70 کو قید کیا گیا. باقی جو
تقریباً 800 کے قریب کفار تھے، وہ اپنا سامان، اپنے گھوڑے، اپنا جاساز و سامان سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو پہلی فتح عطا فرمائی، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ بھی نازل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں جو بدری صحابہ ہیں وہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے بارے میں میرے رب نے خوشخبری دی ہے کہ قیامت تک وہ جو چاہیں کریں، خدا نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے ان کی قربانی کو، ان کے جذبے کو، ان کی محبت کو، ان کے جہاد کو قبول کر لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی جتنے بھی نبی پاک کے صحابہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، وہ حضور کے تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ ان کو سابقون الاولون بھی کہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بدری صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی بعض میں خلفائے اکرام کے دور آئے، اس دور کے اندر جو بدری صحابہ اور ان کی جو اولادیں تھیں، ان کے باقاعدہ جو پینشن یا نذرانے ہوتے تھے وہ دوسرے صحابہ سے ڈبل ہوتے تھے، صرف اس مرتبے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بیان کیا، اللہ نے ان کا مقام۔ ایک اور حدیث پاک ہے میرے سامنے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، وعن معاذ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے اس بات کو سنا ہے کہ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَدْرِ، میرے والد بدر کے بدری صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، جاء جبریل الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تو فقال، آپس جبریل نے عرض کیا، ما تعدون اہل البدر فیکم، کہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے جو آپ کے صحابہ ہیں، شریک ہونے والوں کا آپ کے ہاں کیا درجہ ہے؟ حضرت جبریل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ من افضل من المسلمین، کہ مسلمانوں میں جو ہے بدر کے صحابہ میں ان کا، بدر کے صحابہ کا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ قال، آپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من افضل المسلمین او کلمۃ نحوها، کہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ درجہ مسلمانوں میں اللہ رب العالمین نے بدر کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ یعنی نبی پاک کے قوموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ان سب صحابہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ نے جن کو عطا فرمایا وہ صحابہ تھے جو بدر میں شریک ہوئے۔ کہ جب نبی علیہ السلام نے جبریل کو بتایا نا کہ میرے وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں، قال، پس جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کذالک من شاہد بدرا من الملائکۃ، یا رسول اللہ آسمان پر بھی ایسا ہی ہے کہ جتنے